ایک زمانہ تھا جب مسلمان حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی موجود تھی۔ ایک واقعہ ہے، ایک قلعے کے اندر ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کے زوردار تھپڑ مارا، وہ چیخی، اس کے چیخنے پہ یہ اور ہنسا اور تکلیف دینے لگا۔ اس نے وہاں سے اپنے وقت کے خلیفہ معتصم باللہ کو آواز دی، معتصم تم کہاں ہو؟ اس نے اور مذاق اڑایا، کیا ایک عورت کے لیے تمہارا خلیفہ تمہاری مدد کو آئے گا؟ واقعات میں لکھا ہے کہ کسی طریقے سے معتصم باللہ کو یہ آواز پہنچ گئی کہ عاموریہ کے قلعے میں عیسائیوں کے ہاں ایک عورت جو ہے وہ قید میں ہے اور اس نے تمہیں پکارا ہے۔ وہ کوئی اپنے بڑوں کی طرح کوئی بہت زیادہ باکمال خلیفہ نہیں تھا، لیکن بہرحال غیرت تھی، اس غیرت ایمانی نے اس کو جھنجھوڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے فوری طور پر یہ تیاری کی کہ بھئی وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور جنگی تیاریاں شروع کر کے وہاں پہنچا، اور پوری فوج کے اندر ایسا غضب تھا کہ پورے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر وہ شخص جس نے اس عورت کو تھپڑ مارے تھے وہ جب گرفتار کر کے سامنے لایا گیا تو اس کو یقین آ گیا کہ مسلمان حکمرانوں میں غیرت ابھی باقی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو کبھی مسلمان حکمرانوں کو ملی ہوئی تھی، لیکن بے حیائی، بے دینی اور دین دار لوگوں سے دوری، علماء سے دوری، آج یہ چیز ہمارے اندر سے حکمرانوں میں سے ختم ہو چکی، لیکن یہ چیز آج کافر میں باقی ہے کہ ان کا کوئی بندہ کہیں پہ کچھ ہو جائے تو وہ اس کے لیے پھر پوری دنیا ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ جو چیز تھی یہ آج کافروں نے لے لی۔ یہ تو بات ہے حکمرانوں کی، اب نہ میں حاکم ہوں نہ حکمران یہاں موجود ہیں، تو ہم تو بات اپنی کریں گے۔ اب کیا بحیثیت یہ عوام، بحیثیت عوام ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، یا ہم ویسے ہی بخش دیے جائیں گے، وہاں کچھ ہوتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ ہمیں تو بس اس ٹاپک پہ آنا ہے۔ گزشتہ 30-40 سال پہلے تک بھی یا 20 سال پہلے تک بھی کسی مسلمان علاقے کے اوپر کوئی حملہ ہوتا تو عوام کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی تھیں، عوام کے اندر ایک غم، ایک غصہ، ایک احتجاج کی کیفیت ہوتی تھی، اور عوام اپنی خوشی کی تقریبات کو موقوف کر دیتی تھی کہ فلاں ملک کے اوپر حملہ ہوا، فلاں جگہ کے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، وہ اپنی خوشی کی تقریبات موقوف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں تو کسی بات سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میڈیا کی وجہ سے اور غیر مسلموں کی نقالی کرنے کی وجہ سے، موبائل کے بے انتہا بے حیائی والے اور غلط استعمال کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی چیزیں آ چکی ہیں کہ مسلمان کیا، مسلمان ایک کیا، علاقے کیا، کچھ بھی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے موج مزے اسی طرح رہنے چاہیے، مستیاں اسی طرح رہنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق آ چکا ہے جو پہلے 20-30 سال پہلے امت میں نہیں تھا۔ اب ہمیں کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے اس کا غم محسوس نہیں ہوتا، ہم نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اب یہ کووڈ کی وجہ سے کتنی دنیا پریشان ہے، روزگار کے کتنے مسائل ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کہ لوگ نماز کی طرف متوجہ نہیں، توبہ کی طرف متوجہ نہیں، بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بے حسی کی باتیں ہیں، یہ بے بسی کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارا کردار بے بسی والا نہیں ہے، بے حسی والا ہے۔ تو بے بس کا تو قیامت کے دن معاملہ بہتر ہوگا انشاءاللہ، بے حس کا معاملہ بہت خطرے میں ہے۔ تو ہم تو بے بسی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن بے حسی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔